والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: المرء مع من أحب. آئیے قرآن سب سے پہلے چھوڑ کر جذبات بلند اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں: وَحَسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرْتَقَ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میں نے قرآن مقدسہ کے بعد خطبہ کے بعد قرآن مقدسہ کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں قرآن فرماتا ہے: آج لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں ملوث رہتے ہیں. اکثر دیکھا جاتا ہے جیب پر کروڑوں روپے پڑے ہوتے ہیں، بینک بیلنس کروڑوں کا بنا ہوتا ہے، خدمت گزار بھی لگے ہوتے ہیں، ڈاکٹری علاج بھی چل رہا ہے، طرح طرح کے عیش و آرام مل رہے ہیں اسے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل پر، اس کے دلوں کو سکون نہیں مل رہا، چین نہیں مل رہا. پیسے خوب کما لیا، گھر خوب اچھا بنوا لیا، اولاد سے فائدہ حاصل ہو رہا، لیکن وہی شخص دوڑ کر آ رہا مسجد کے امام کے پاس: امام صاحب دعا فرمائیے، پیسے تو خوب ہیں، اللہ نے دیے ہوئے ہیں، بڑی اچھی اولادیں اللہ نے دی ہوئی ہے، امام صاحب دعا فرمائیے، پتہ نہیں میرے عجیب سی گھبراہٹ ہوا کرتی ہے، عجیب سی بے چینی موجود رہتی ہے میرے سینے کے اندر، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، کہیں کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، کہیں میرے رشتہ داروں نے کہیں سے جادو ٹونا تو نہیں کر دیا، کہیں میرے دوست احباب نے میرے کاروبار کو دیکھ کر کوئی تعویذ تو نہیں بنوا دی. اب اس کے پاس، اس کے بینک میں، اس کے جیب پر، اس کے الماری میں کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ آدمی کو اب بھی چین آنا نہیں میسر ہو رہا ہے، وہ آدمی اب بھی پریشان ہے. مسجد کے امام سے کہہ رہا ہے: امام صاحب دعا فرما دیجئے، پیسے پڑے پڑے ہوئے ہیں، میں نے بہت ساری دولتیں کمائی ہے، بہت زیادہ پراپرٹیز کا میں مالک ہوں، لیکن امام صاحب میرے دل کو سکون نہیں آ رہا ہے، میرے دل کو چین نہیں آ رہا ہے. ارے وہ مسجد کا بھولا امام وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: ہاں ہاں میرے دوستوں کو آج کا ماحول جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ وہ مسجد کا امام جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، وہ مسجد کا امام
ہے وہ مسجد کے امام کے پاس جب ہم جاتے ہیں امام صاحب دعا فرما دیجئے امام صاحب تعویذ دے دیجئے تو وہ بولا امام کرتا کیا ہے وہ بولا امام یہ سوچ کر یہ کر دیتا ہے کہ کاش میں مولا کی بارگاہ میں دعا کر دیتا تو فلاں شخص کو آرام ہو جاتا وہ فلاں شخص کو آرام ہو جاتا میرے دوستوں اور بزرگوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی کسی کے پاس دعا یا تعویذ کے لیے آتا ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں کلیمی دربار سے یہ پیغام بلال آپ کو دیتا ہے کہ جب بھی کوئی بے نمازی اگر آپ کے یہاں آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس سے یہ سوال کریں کہ یہ بندے اے خدا کے بندے تجھے بتا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے کہ میرے دل کو چین نہیں آتا ہے تو مجھ سے کہتا یہ ہے کہ مجھے سکون میسر نہیں ہوتا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے تو راتوں کو نیند کیسے آئے گی میرے دوستوں اور بزرگوں ہم نے جو کمایا ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا حلال ہے یا حرام ہے ہم نے باپ کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی ہے ہم نے یہ نظر نہیں آتا ہے کہ کس بھائی کا ہم نے حق مارا ہے کہ نہیں مارا ہے اگر ذرا سی پریشانی ہمیں آ جاتی ہے تو فوراً مسجد کے امام پاس آتے ہیں ارے آؤ اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہوتی اگر بچپنے میں آپ نے قرآن پڑھا ہوتا کسی مولوی کی تقریر میں آپ بیٹھتے کسی مجلس میں آپ بیٹھتے تو بتانے والا بتاتا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک اللہ کے ذکر سے قلوب کو سکون ملتا قلوب کو تازگی ملتی ہے آپ اندازہ لگانا مسجد میں جاتے ہیں جمعہ کا وقت ہوتا ہے لوگوں کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے مجلس لگی ہوتی ہے لوگوں کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے اور ہم ایک آرام سے آپ دیکھیں گے ایک اے سی والے روم میں ایک گدے پر ہم بیٹھے رہتے ہیں لیکن ہمیں نیند نہیں آتی آپ نے ذرا غور کیا آپ نے ذرا سوچا کہ یہ نیند ہمیں مسجد میں کیوں آ رہی ہے یہ نیند ہمیں اس مجلس میں کیوں آ رہی ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے قلوب کو تازگی ملتی ہے سکون ملتا ہے جب دل کو سکون ملتا ہے تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ جو نیند ہے خود بخود ہمیں اپنے لپیٹے میں ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں آج لوگوں کو پریشانی میسر ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی تقریر کرنے والا کچھ دیر تک تقریر کر دیتا ہے اگر مجلس سجانے والا اگر 12 بجے کا ٹائم دیا ہے تو کوئی لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب 12 بج گیا ہے ختم کر دو میرے دوستوں اور بزرگوں پھر تم سے جا کے ہی ملنا وہی کہتا ہے حضرت ہمارے لیے دعا فرما دیجیے حضرت ہمارے لیے کچھ کہہ دیجیے حضرت ہمارے لیے تعویذ دے دیجیے میرے دوستوں اور بزرگوں وہی انسان اگر اللہ کی مجلس میں اللہ کے محبوب کے ذکر میں کچھ دیر اور بیٹھا ہوتا تو اس کے دل کو کتنا سکون ملتا اس کے دل کو کتنی تازگی ملتی میں نے قرآن مقدسہ کی آیت کے بعد ایک اور حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا المرء مع من احب انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا نظر آئے گا آج ہم دربار کریمے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم سرکار عبدالستار کریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب بے شک انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا نظر آئے گا اگرچہ میدان محشر ابھی قائم نہیں ہوا ہے لیکن میرے غیب جاننے والے مصطفیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میدان محشر کس طریقے سے قائم ہوگا آسمان جو ہوگا وہ سوا نیزے پر ہوگا سورج جو ہوگا وہ سر کے اوپر ہوگا زمین جو ہوگی وہ تانبے کی ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہونا ہوگا میرے دوستوں اور بزرگوں جب نفسی کا عالم ہوگا کوئی اپنے گناہوں کے سبب میں پیر تک گھٹنوں اپنے گناہوں کے سبب میں پسینے میں پیر تک ڈوبا ہوا ہوگا پسینے میں کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوا ہوگا پسینے میں کوئی اپنے گناہوں کے سبب پسینے میں تیرتا نظر آئے گا زبردست شدت کی اتنی گرمی شدت کی گرمی ہوگی کہ زبان تالو سے چپک رہی ہوگی ایسے حالات میں میں نے کچھ ایسے
आराम फरमाने वालों को देखा कि वो लोग जो सरकार कलीमी में बैठे हुए थे वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों को जब मेरी नजर उन लोगों के ऊपर पड़ी कि जितने लोग बैठे हुए हैं ये सरकार कलीमी की चाहने वाले थे, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने ये जब ये देखा तो गैब से आवाज आती है, ए बिलाल खान फकत उनको मत देख, जरा आगे बढ़ के भी तो देख। जब मैंने आगे बढ़ा, आगे बढ़कर देखा तो एक नूरानी चेहरा मेरे नजरों के सामने था। वो किसी और का चेहरा नहीं बल्कि बाबा अब्दुल सत्तार कलीमी का चेहरा था। मैंने और आगे बढ़कर देखा तो देखता क्या हूँ कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हुए हैं। और आगे बढ़ा और आगे बढ़कर देखता क्या हूँ कि जिसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौस पाक के नाम से जानती और पहचानती है वो भी तशरीफ फरमा है। और आगे बढ़ा देखता क्या हूँ कि इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। और आगे बढ़ा देखता क्या हूँ इमाम हसन बैठे हुए हैं। और आगे बढ़ा देखता क्या हूँ अली बिन मुर्तजा बैठे हुए हैं। और आगे बढ़ा देखता क्या हूँ हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन बैठे हुए हैं। और आगे बढ़ा देखता क्या हूँ हजरत उमर फारूक आज़म बैठे हुए हैं। और आगे बढ़ा देखता क्या हूँ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए हैं। मैंने जब ये देखा और सोचा मौला ये तो अबू बकर जो है अल्लाह के वली हैं, इनके लिए तेरा इरशाद है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हजरत उमर फारूक आज़म हैं ये तेरे वली हैं, इनके लिए तेरा इरशाद है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो हजरत अली बैठे हुए हैं इनके लिए तेरा इरशाद है अला इन्ना औलिया अल्लाह। और जो ये गरीब नवाज बैठे हुए हैं इनके लिए तेरा इरशाद है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बाबा अब्दुल सत्तार कलीमी तेरे वली है, इनके लिए तेरा इरशाद है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन ये जो लोग कल बंदे कलीमी में बैठे हुए हैं ये क्यों आराम से बैठे हुए हैं? तो गैर से आवाज आती है, ए बिलाल खान तुमने अल्लाह की उस हदीस को नहीं सुना, अल-मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान का हश्र उसी के साथ होता है जिससे वो मोहब्बत। सुभान अल्लाह। आज जिस तरीके से आज हम माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक की बारगाह में देखी गहराई उसके दुआ है कि करीम तमाम लोगों को बोलने और सबसे ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल वमा अलैका इल्ला